بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبداللہ ابن عمرو قال، حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ خلق خلقہ فی ظلمۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا فرمایا، اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا فرمایا۔ خلقہ سے مراد یا تو صرف انسان ہے یا انسان اور جنات دونوں مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ظلمتن سے مراد کیا ہے؟ تاریکی سے مراد نفس کی تاریکی، خواہشات نفس کی تاریکی، نفسانی خواہشات کی تاریکی، یعنی انسان اس حال میں پیدا ہوا کہ انسان کے اندر صرف خواہشات ہی خواہشات تھی۔ اگر اسی حال میں پیدا کر دیا جاتا، ظاہر ہو جاتا، تو پھر وہ ایمان کی طرف بالکل نہیں جاتا، وہ صرف اپنے نفس کی پیروی کرتا۔ لیکن ہوا کیا؟ فَأَلْقَىٰ عَلَيْهِم مِّن نُورِهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا نور ڈال دیا، یعنی وہ نور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا، اپنا پیدا شدہ نور ڈال دیا۔ تو پھر کیا ہوا اس نور کا؟ فمن اصابہ من ذالک النور اہتدیٰ، تو جس شخص کو اس نور میں سے کچھ حصہ مل گیا، اہتدیٰ، وہ راہیاب ہو گیا، وہ ایمان والا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور خواہشات نفس کی پیروی نہیں کی، نفس کی بات نہیں مانی، گناہ سے بچ گیا۔ ومن اخطأ ضل، اور جس کو یہ نور نہیں ملا، جس سے یہ نور خطا کر گیا، ضل، وہ گمراہ ہو گیا، یعنی اپنے عقل کی، اپنے نفس کی بات مانی، اپنے خواہشات کی بات مانی، اور وہ کبھی کافر ہو گیا اور کبھی گمراہ ہو گیا، کبھی نافرمان ہو گیا۔ چلیے، فَلِذَلِكَ أَقُولُ، اسی بنیاد پر میں کہتا ہوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں جَفَّ الْقَلَمُ عَلَىٰ عِلْمِ اللّٰہ، اللہ کے علم کے اعتبار سے قلم خشک ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ قلم خشک ہونا اس سے پہلے بات ہو چکی ہے۔ قلم خشک ہونے سے مراد یہ کہ قلم نے تقدیر لکھ دی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے علم کے اعتبار سے تقدیر لکھ دی گئی ہے، یا قلم خشک ہو چکا ہے۔ ہاں، جفا کا معنی خشک ہونا نہیں، جفا یہ فعل ماضی ہے، ہاں فعل ماضی ہے۔ رواہ احمد والترمذی وعن انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکثر ان یقول، حضرت انس سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر یہ کہا کرتے تھے، کیا؟ یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، اپنے دین پر میرے دل کو ثابت قدم رکھ۔ فقلت یا نبی اللہ، راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنا بکا وبما جئت بہ، ہم آپ پر ایمان لائے اور ان تمام باتوں پر ایمان لے آئے جو آپ اللہ کی بارگاہ سے لے آئے۔ فہل تخاف علینا، تو کیا آپ کو ہم پر خوف ہے؟ اس بنیاد پر یہ دعا مانگ رہے ہیں، ورنہ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت پر ہمیشہ ہیں، تو یہ دعا صحابی سمجھ گئے کہ یہ دعا اپنے لیے نہیں ہے بلکہ امتی کے لیے ہے۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں مجھے تم پر خوف ہے، کیوں؟ ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ، اصبعون کا معنی ہوتا انگلی، بے شک دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ سمجھ گئے ترجمہ؟ اس کی تفصیل پہلے ہو چکی ہے۔ اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، مطلب اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ اس طرح ہم بولتے ہیں کہ وہ تو میری انگلیوں میں ناچتا ہے، حقیقت میں تھوڑا ہے، یعنی مطلب یہ کہ میرے تحت ہے، میری قدرت میں۔ یقلبھا کیف یشاء، اللہ دلوں کو پھیرتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ وعن ابی موسیٰ قال، حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مثل القلب کریشۃ بارض فلات یقلبها الریاح زہرا لبطن۔ ریشہ جانتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ پر، مرغیوں کے پر ہوتے ہیں، پرندوں کے پر ہوتے ہیں، دیکھا نا پر؟ یہ پر اگر چٹیل میدان میں ہو جائے اور ہوا بہے تو کیا ہوگا؟ کبھی ہوا اس کو ادھر لے جائے گی، کبھی ہوا اس کو ادھر لے جائے گی، کبھی ہوا اس پر کو ادھر لے جائے گی، ہے نا؟ تو اسی طرح انسان کے بھی دل ہے کہ انسان کے دل اس پر کی طرح ہے جو چٹیل میدان میں ہے، جس کو ہوا کبھی ادھر لے جاتی ہے اور کبھی ادھر لے جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کے دل بھی ہے، کبھی ادھر مائل ہوتا ہے، کبھی ادھر مائل ہوتا ہے، کبھی ادھر مائل ہوتا ہے۔ آپ خود اپنے آپ کے ساتھ اندازہ لگا لیجئے، ہوتا ہے نا؟ دل بدلتا رہتا ہے، دل کو دل اس لیے کہتے ہیں لأنہ یتقلب، کیونکہ وہ بدلتا رہتا ہے۔ تقلب کا معنی بدلنا، پلٹنا۔ اچھا، مثل القلب،
دل کی مثال کریشتن اس پر کی طرح ہے، بے اردن جو اس زمین میں ہو، فلاتن جو کیا ہو، چٹیل ہو، چٹیل میدان میں ہو، یقلبہ الریاح ہو جس پر کو ہوائیں بدلتے رہیں، بدل دے، ظہرن لبطن کبھی پیٹھ کے بل کبھی پیٹ کے بل، دیکھتے نا کبھی پیٹ کے بل ہوتا ہے اور کبھی پیٹھ کے بل، تو اسی طرح انسان کے دل بھی ہیں بدلتے رہتے ہیں۔ ہاں، فلاتن کا معنی ہوتا ہے وہ زمین جس میں کوئی ہریالی نہ ہو، بے آب و گیا میدان، چٹیل میدان۔ ہاں وہی سمجھ لیے، چٹیل میدان سمجھ گئے نا؟ ہاں وہی چٹیل میدان جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی درخت وغیرہ کچھ نہ ہو، صرف میدان ہی میدان ہو، سمجھ گئے؟ وعن علی قال، حضرت علی سے مروی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی یؤمن، کہ بندہ مومن نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ ایمان لائے باربعین، 4 چیزوں پر، کیا؟ یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ بعثنی بالحق، پہلی چیز یہ ہے کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، دین حق کے ساتھ بھیجا ہے یا کتاب حق کے ساتھ بھیجا ہے، پہلی چیز۔ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، اور موت پر ایمان لائے، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور بعث بعد الموت پر ایمان لائے، وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ، اور تقدیر پر ایمان لائے۔ بات سمجھ گئی؟ تو یہاں پہ 4 چیزیں بیان کرنا حصر کے لیے نہیں ہے، ورنہ فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو ہمیشہ سامنے والے کے اعتبار سے ہوا کرتی تھی، بات سمجھ گئی؟ تو جیسا موقع رہتا ویسا آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں یؤمن بالموت دہریہ سے، یؤمن بالموت اس لفظ سے دہریہ کا رد ہو گیا۔ دہریہ ایک فرقہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ دنیا کبھی، اس دنیا کی کبھی موت نہیں ہوگی، شخصی موت تو ہوگی، لوگ تو مریں گے لیکن دنیا کبھی نہیں مرے گی، وہ ہمیشگی کے قائل ہے۔ تو یہاں پہ بتا دیا کہ موت برحق ہے، یعنی شخصی بھی موت بھی ہے اور کلی موت بھی ہے، ساری دنیا بھی موت کے زد میں آئے گی۔ والبعث بعد الموت کے ذریعے سے بعث بعد الموت کا انکار کرنے والا انکار رد ہو رہا ہے، اور یؤمن بالقدر سے قدریہ کا انکار ہو، جو تقدیر کے جھٹلانے والے ہیں ان کا رد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وعن ابن عباس قال، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صنفان من امتی لیس لہما فی الاسلام نصیب، صنفان کا معنی قسم، صنفن کی تسنیہ ہے، نصیب کا معنی حصہ، میری امت سے 2 طرح کے لوگ ہیں جن کے لیے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حسن آ گئی، یہاں پہ امت اجابت بھی مراد ہو سکتا ہے اور امت دعوت بھی مراد ہو سکتا ہے۔ امت دعوت مراد لیں گے تو کافر بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور امت اجابت مراد لیں گے تو یہ سارے مسلمان شامل ہوں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ اچھا، وہ 2 طرح کے لوگ کون کون ہیں؟ المرجئۃ والقدریہ، ایک مرجئہ اور دوسرا قدریہ، ان دونوں کے لیے اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اگرچہ وہ اسلام کا دعویٰ کرے۔ بات سمجھ آ گئی؟ مرجئہ یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان تو لاتے ہیں، یہ فرقہ والے ایمان تو لاتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح کفر کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت قبول کی جائے گی نہیں کی جائے گی، جس طرح کفر کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت مقبول نہیں، اسی طرح ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان دہ نہیں ہے۔ بات میں آ گئی؟ اگر کوئی ایمان لے کر آ گیا تو اب چاہے کتنا بھی گناہ کرے اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی، یہ ان کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ بات میں آ گئی؟ یہ مرجئہ فرقے کا عقیدہ ہے۔ مرجئہ یہ باب افعال سے آیا ہے، ارجا یرجی ارجا تاخیر کرنے کے معنی میں، اور قدریہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام افعال کے خالق کون ہے؟ خود بندہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس میں ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے 2 خالق ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو خیر ہے، خیر کا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، اور جو شر ہے، شر کا خالق خود بندہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ بس میں آ گئی؟ لیکن ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ شر ہو یا خیر ہو سب کا خالق اللہ ہے،
ہاں بندے کو جو ثواب اور عقاب ملے گا یہ ارادہ اور اختیار کی وجہ سے اور کسب کرنے کی وجہ سے ملے گا. بات سمجھ آ گئی؟ تو قدریہ حضرات افعال کا خالق خود اپنے آپ کو مانتے ہیں، تو انہوں نے تقدیر کا انکار کیا. اس بنیاد پر کہا گیا کہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. چلو بات سمجھ آ گئی؟ رواہ الترمذی، اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا. وقال، اور فرمایا، ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. وعن ابن عمر قال، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یکون فی امتی خسف و مسخ، میری امت میں دھسنا بھی ہوگا اور مسخ کرنا یعنی صورتیں بگاڑنا بھی ہوگا. وذالک فی المکذبین بالقدر، اور یہ عذاب تقدیر کے جھٹلانے والوں میں ہوگا، تقدیر کے جھٹلانے والوں میں نازل ہوگا. تقدیر کے جھٹلانے والے کون ہیں؟ قدریہ، ابھی جو ہم نے پڑھا قدریہ، ٹھیک ہے، یہ جبریہ کا مقابل ہے، ٹھیک ہے، انہی کو معتزلہ کہتے ہیں. اچھا، خسف و مسخ کا مطلب کیا؟ یہ ایک عذاب ہے. تمام لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دینا یہ بھی ایک عذاب ہے، اور تمام لوگوں کا کیا چہرہ مسخ کر دینا، اس کی حیت بدل دینا یہ بھی ایک عذاب ہے. جیسے کہ بنی اسرائیل کو خنزیر بنا دیا گیا تھا، بندر بنا دیا گیا تھا، قارون کو زمین کے نیچے دھسا دیا گیا تھا. یہ عذاب عمومی عذاب ہے، یہ پہلی امت میں نازل ہوتا تھا، لیکن اس امت کے لیے اس طرح کے عذاب نہیں ہوں گے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا، یعنی اس طرح کے عمومی عذاب. تو پھر اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہوگا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں یہ عذاب ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن پاک میں یہ جو کہا گیا کہ عذاب نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمومی عذاب میری امت میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، ہاں اگر آئے گا تو خصوصی عذاب آئے گا، کچھ افراد کے لیے آئے گا، کچھ لوگوں کے لیے آئے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بات میں آ گئی؟ ایک مطلب تو یہ. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ عذاب اس امت میں نہیں آئے گا، تو پھر کیوں کہا گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا عذاب میری امت میں آتا تو تقدیر کے جھٹلانے والے لوگوں میں آتا. بات میں آ گئی؟ دوسرا مطلب. تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب اس دنیا میں نہیں آئے گا بلکہ آخرت میں ہوگا، یعنی جنہوں نے تقدیر کو جھٹلایا آخرت میں ان کا چہرہ مسخ کر دیا جائے گا اور انہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا. 3 مطلب ہو گئے. چلیے، وعنہ قال، اور انہیں سے مروی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم القدریۃ مجوس هذه الامت، قدریہ اس امت کے مجوس ہیں، اس امت کے مجوس ہیں. اچھا، مجوس سے کیوں تشبیہ دی؟ مجوسیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ 2 خدا مانتے ہیں، وہ 2 خدا مانتے ہیں. کیا؟ ایک خیر کا خدا اور ایک شر کا خدا. خیر کا جو خدا ہے اس کو وہ اہرمن کہتے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں اس سے پہلے ملہم پڑھا نا، جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، اسی کو وہ خدا مانتے ہیں. اور وہ خالق کون سا خدا ہے؟ خیر کا خدا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اہرمن اس کا نام ہے. اور دوسرا شر کا خدا. شر کا خدا یہ کون ہے؟ وہ وہی شیطان ہے جو برائی کی دعوت دیتا ہے، اس کو یہ شیطان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 2 خدا مانتے ہیں، ایک خیر کا خدا اور ایک شر کا خدا. تو اس کی وجہ سے اس امت کو اس کو مجوس کہا جاتا ہے. اور قدریہ کو اس فرقے سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ یہ تشبیہ اس لیے دی گئی جس طرح کہ وہ 2 خدا مانتے ہیں، اسی طرح یہ بندوں کے افعال کے تعلق سے 2 خالق مانتا ہے، ایک خالق خیر اور ایک خالق شر. خدا تو مانتا ایک ہی ہے، یہ کہتے ہیں خدا ایک ہی ہے، لیکن خالق الگ الگ ہے. خالق خیر وہ اللہ ہے اور خالق شر یہ خود بندہ ہے. اس بنیاد پر مجوس سے تشبیہ دی گئی. ان مرضوا فلا تعودوہم، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو تم عیادت مت کرنا. وان ماتوا فلا تشہدوہم، اگر وہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ میں حاضر مت ہونا. ٹھیک ہے، رواہ احمد و ابو داود. وعن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حضرت عمر سے مروی ہے اور فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجالسوا اہل القدر ولا تفاتحوہم، کہ اہل قدر یعنی تقدیر کے جھٹلانے والوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو، اٹھک بیٹھک مت کرو. ٹھیک ہے، اور ان سے ابتدا نہ کرو، ان کے ساتھ کلام میں ابتدا نہ کرو. اس کا 2 مطلب ہے. فتح کا معنی ہوتا ہے ابتدا کرنا، کھولنا، ابتدا کرنا، اور ایک معنی ہوتا ہے حاکم بنانا. تو اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ قدریہ کو حاکم مت بناؤ اپنا،
اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ان سے سلام و کلام میں ابتدا نہ کرو. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے. وعن عائشہ قالت، اور حضرت عائشہ سے مروی فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ، 6 طرح کے لوگ ہیں جن پر میں نے بھی لعنت بھیجی اور خود اللہ نے بھی لعنت بھیجی. وکل نبی یجاب، اور ہر نبی کی دعا قبول کی جاتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے میں نے ان کے تعلق سے ان کے خلاف دعا کی ہے، ان پر لعنت بھیجی، تو ضرور میری دعا قبول ہوگی بھی نہیں کہیں گے بلکہ قبول ہوگی. ٹھیک ہے، قبول ہو گئی ہے، کنفرم کے ساتھ کہیں گے. اگر کسی دعا کا قبول ہونا نہ ہو نبی کی جانب سے تو اللہ کی جانب سے اس نبی کو وہ دعا کرنے کے لیے منع کر دیا جاتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم کو منع کر دیا گیا تھا. چلیے، وہ 6 طرح کے لوگ کون ہیں؟ اچھا، اس سے پہلے لعنت کس کو کہتے ہیں؟ لعنت اگر اللہ کی جانب منسوب ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دور کر دینا. بندے کی جانب منسوب ہو تو رحمت سے دور کرنے کی دعا کرنا. ٹھیک ہے، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کسی خاص شخص معین پر لعنت بھیجے کہ زید پر میں نے لعنت بھیجی، یہ جائز نہیں. ہاں، مجہول طریقے سے بھیجنا جائز ہے. میں نے زانی پر لعنت کی، چور پر لعنت کی، کوئی معین نہیں ہے، اس طرح سے جائز ہے. 6 طرح کے لوگ کون ہیں؟ الزائد فی کتاب اللہ، کتاب اللہ میں بڑھانے والا، اپنی جانب سے کچھ بڑھا دے، جو اللہ کا مقصد نہیں تفسیر کرتے ہوئے وہ مقصد بیان کر دے. بات میں آ گئی؟ یا کتاب اللہ کے الفاظ میں بڑھا دے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا ملعون ہے. والمکذب بقدر اللہ، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والے، یہ بھی کیا ہے؟ ملعون الہی ہے. والمتسلط بالجبروت، متسلط کا معنی ہوتا ہے حاکم، جو خود تسلط اختیار کر لے، قبضہ کر لے. جبروت کا جبروت کا معنی ہوتا ہے طاقت، جو طاقت اور قوت کے ذریعے سے کیا ہو جائے؟ حاکم بن جائے. کیوں؟ لیعز من اذلہ اللہ، تاکہ اس کو عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کر دیا. وَيُذِلَّ مَنْ أَعَزَّهُ اللَّهُ، تاکہ اس کو ذلیل بنائے جسے اللہ نے عزت دی. اگر کوئی شخص اس نیت سے طاقت و قوت کا استعمال کرتے ہوئے حاکم بن جاتا ہے کہ جو علماء کرام ہیں، جو عزت والے ہیں، ان کو ذلیل بنائے گا، ذلیل کرے گا، اور جو ذلیل و رسوا لوگ ہیں، شرابی ہیں، زناکار ہیں، ان کو عزت دے گا، اگر اس نیت سے طاقت و قوت سے حاکم بن جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کا ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. لیکن اگر اصلاح کی غرض سے طاقت و قوت کے ذریعے سے ملک پر قابض ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں، جائز ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ ملک کی حفاظت کے لیے بادشاہ بنے، جائز ہے، درست ہے، فساد کی نیت نہ ہو. چلیے، کتنی چیز ہو گئی بھائی؟ 1 2 3. چوتھی چیز والمستحل لحرام اللہ، 3 چیز ہو گئی نا جی. زائد فی کتاب اللہ، مکذب اور متسلط حاکم، 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز والمستحل لحرام اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والا، یہ بھی کیا؟ اللہ کا ملعون ہے کہ جو حرام کردہ چیز کو حلال سمجھے وہ کافر ہو جاتا ہے. بات میں آ گئی؟ ایک مطلب یہ. اور حرم کا ایک معنی وہی ہے جو کہتے ہیں حرم کعبہ، حرم مدینہ. تو حرم کعبہ میں شکار کرنا جائز ہے؟ نہیں ہے، شکار کرنا حرام ہے. تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے حرم میں شکار کو حلال سمجھنے والا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا ملعون ہے. چلیے، والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ، اور وہ شخص جو حلال سمجھے میری امت، میری عطرت کا معنی ہوتا ہے اولاد، میری اولاد میں ان تمام چیزوں کو حلال سمجھے جسے اللہ نے حرام فرما دیا. میری اولاد کے تعلق سے اللہ نے حرام فرما دیا کہ اس پر ظلم نہ کرنا، ظلم کرنا حرام کر دیا، زیادتی کرنا حرام کر دیا میری اولاد کے تعلق سے. اب اگر میری اولاد میں اس چیز کو جائز سمجھتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ اللہ کا ملعون ہوگا. بات میں آ گئی؟ ایک مطلب تو یہ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ من عطرتی کا تعلق جو ہے مستحل سے ہو جائے گا. میری اولاد میں سے جو بھی حلال سمجھے اس چیز کو جسے اللہ نے حرام فرما دیا، تو دوسرا مطلب ہو گیا. تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا ملعون ہے. کیوں؟ حالانکہ مستحل ما حرم اللہ تو پہلے ہی آ چکا ہے، تو پھر الگ سے من عطرتی کا ذکر کرنا کیا مقصد؟
تو یہ کہنا اس کا مقصد یہ ہے کہ یوں تو ہر کوئی اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھے تو لعنت کا مستحق ہے، لیکن بالخصوص میری اولاد میں جو اس چیز کو حلال سمجھے، اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھے، تو وہ زیادہ لعنت کا مستحق ہے، کیونکہ میری اولاد کا حق یہ ہے کہ وہ میری عزت کی پاسداری کرے، میرا خیال رکھے کہ میرے نانا نبی ہیں، تو اس کا خیال کرتے ہوئے اس کا پاس و لحاظ کرے، حرام کاموں سے بچتا رہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تو یہ زیادہ گناہ گاری کا مستحق ہوگا، زیادہ لعنت کا مستحق ہوگا۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جاہل کو کم سزا ملے گی، عالم کو زیادہ سزا ملے گی، کیونکہ جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا۔ بہرحال اس کے اور مسائل ہیں۔ وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، اور میری سنت کو ترک کرنے والے، میری سنت کو چھوڑنے والے، یہ بھی کیا ہے؟ ملعون الہی۔ اس میں دو مفہوم ہے، اگر میری سنت کو اہانت اور توہین کی نظر سے چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، تو ملعون تو ہوگا ہی، لیکن اگر میری سنت کو سستی کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو وہ گناہ گار کہلائے گا، کافر نہیں کہلائے گا۔ چلیے، رواہ البیہقی فی المدخل، اس حدیث پاک کو امام بیہقی نے مدخل میں بیان کیا، ورزین، اور امام رزین نے اپنی کتاب میں بیان کیا۔ وعن مطر بن عکام قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حضرت مطر بن عکام سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قضى اللہ لعبد ان يموت بارض جعل له الیہا حاجتا، حاجت کا معنی یہاں پہ ضروری کام۔ جب اللہ تبارک و تعالی یہ فیصلہ فرما دیتا ہے کسی بندے کے لیے کہ وہ کسی جگہ پر مرے، کسی سرزمین میں مرے، کسی جگہ پر مرنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے وہاں ضروری کام مقرر کر دیتا ہے۔ ترجمہ سن میں آیا؟ مثال کے طور پر اللہ نے کسی بندے کے لیے یہ فیصلہ فرما دیا کہ وہ مکہ ہی میں مرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے حج نصیب فرما دے گا یا اس کے لیے عمرہ نصیب فرما دے گا۔ اگر کسی کی موت امریکہ میں لکھی ہوئی ہے تو اور وہ رہنے والا ہندوستان کا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کوئی ضروری کام مقرر کر دے گا جو امریکہ میں ہو، اور پھر اس ضروری کام سے وہ امریکہ جائے گا اور پھر مر جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کی تقدیر لکھ دی ہے۔ رواہ احمد والترمذی۔ وعن عائشہ قالت، اور حضرت عائشہ سے مروی فرماتی ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ذرار المؤمنین، ذراری ذریت کی جمع، مومنین کی اولاد ہے، مطلب پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ مومنین کی اولاد کہاں جائے گی مرنے کے بعد؟ جو نابالغی کی حالت میں مر جائیں وہ اولاد کہاں جائے گی؟ جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی؟ یہ پوچھنے کا مقصد ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آبائہم، وہ اپنے آبا و اجداد میں سے ہیں، وہ اپنے آبا میں سے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اشارے میں جواب دیا، مطلب یہ کہ اگر ان کے آبا و اجداد مومن رہیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح سے جواب دیا۔ فقلت یا رسول اللہ بلا عمل، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر عمل کے جنت میں جائیں گے؟ کوئی عمل نہ ہو ان بچوں کی، ان اولاد کی، پھر بھی وہ جنت میں جائیں گے؟ قال، ارشاد فرمایا، اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ خوب جاننے والا ہے اس چیز کو جو وہ کرنے والے تھے، ٹھیک ہے، یعنی آئندہ زمانے میں یہ کیا کرنے والے تھے اللہ خوب جانتا ہے، اور اس اعتبار سے اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ مومنین کی اولاد ہے اور ان کے ماں باپ کیا ہیں؟ مومن ہے، تو یہ ان کی اولاد بھی کیا رہے گی؟ مومن ہی رہے گی، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے والدین اس کو یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا یہودی بنا دیتے ہیں، اور ان کے والدین مومن ہیں تو مومن ہی رہیں گے۔ اس بنیاد پر یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ قلت، میں نے عرض کیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، فزرار المشرکین، تو پھر مشرکین کی اولادیں کہاں جائیں گی؟ قال، ارشاد فرمایا، من آبائہم، وہ اپنے آبا میں سے ہیں، یعنی اپنے باپ کی اتباع کرتے ہوئے جہنم میں جائیں گے۔ قلت بلا عمل، میں نے عرض کیا بغیر عمل کے جہنم میں جائیں گے؟
قال، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرنے والے تھے۔ چونکہ ان کے والدین کافر تھے تو بڑے ہوتے تو یہ ان کے بچے بھی کیا ہو جاتے؟ کافر ہو جاتے۔ اس بنیاد پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہ حدیث پاک جو ہے منسوخ ہے، آخر والا جز جو ہے منسوخ ہے اس آیت کریمہ سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کہ میں کسی کو بھی بغیر جرم کے سزا نہیں دوں گا۔ جس کا خلاصہ یہ ہے، اس آیت کریمہ سے یہ حدیث پاک کا ٹکڑا کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ اس سے پہلے میں نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا کہ جو نابالغ بچے مر جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ مومن کے نابالغ بچے تو اپنے والدین کی اتباع کرتے ہوئے جنت ہی میں جائیں گے۔ وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کی ذریت کو تابع کر دیا، ٹھیک ہے؟ یہ آیت کریمہ۔ اور جو کافر کے بچے ہیں ان کے تعلق سے 4 اقوال بیان کیا تھا۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے کیونکہ والدین کے تابع ہیں، لیکن یہ درست نہیں کیونکہ بغیر عمل کے جہنم میں اللہ نہیں بھیجے گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ اعراف میں رہیں گے کیونکہ ان کا کوئی عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک قول یہ ہے کہ توقف کیا جائے، ان کے بارے میں کچھ نہ کہا جائے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے اور خادم بن کر رہیں گے۔ چلو ہو گیا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الواعدۃ والموعودۃ فی النار، رواہ ابو داود۔ واعدہ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور الموعودہ یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ وعدہ یعیدو سے، وعدہ یعیدو کا معنی ہوتا ہے زندہ دفن کرنا، زندہ کسی کو مٹی کے اندر دبا دینا۔ کفار عرب کا یہ طریقہ تھا کہ جب کسی کے یہاں کوئی بچی پیدا ہوتی تو وہ عار سمجھ کر کے اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ان کے یہاں بچیوں کو پرورش کرنا یہ معیوب سمجھا جاتا تھا، اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واعدہ زندہ دفن کرنے والی، والموعودہ اور وہ جسے زندہ دفن کیا جا رہا ہے جہنم میں ہے، یعنی زندہ دفن کرنے والی اور جس بچی کو دفن کیا جا رہا ہے دونوں جہنم میں ہوں گے۔ اس کے 2 تشریح کی جاتی ہے اس حدیث پاک کی۔ واعدہ سے مراد کون ہے اور موعودہ سے مراد کون ہے، اس اعتبار سے دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے۔ واعدہ سے مراد ایک تو یہ ہے کہ بچی کی ماں، یعنی بچی جننے والی عورت جس نے بچی کو جنا، اس ماں نے بچی کو دفن کر دیا، بچی کو دفن کرنے والی۔ والموعودہ یعنی خود بچی، یعنی ماں بھی جہنم میں جائے گی اور جس بچی کو دفن کیا جا رہا ہے وہ بچی بھی جہنم میں جائے گی۔ تو اس اعتبار سے یہ ہوگا کہ بچی کو دفن کرنے والی ماں جہنم میں اس لیے جائے گی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو حرام رکھا ہے اس چیز کو اس نے جائز سمجھا۔ اس بنیاد پر بچی کو دفن کرنے والی ماں جہنم میں جائے گی، اور وہ بچی جسے دفن کیا جا رہا ہے یہ جہنم میں کیوں جائے گی، اس کے تعلق سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ کافروں کے بچے بھی، کافروں کے نابالغ بچے بھی کافروں کے تابع ہوں گے، ماں باپ کے تابع ہوں گے، اس لیے وہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن یہ والا حصہ منسوخ ہو چکا ہے، یعنی کافروں کے نابالغ بچے جہنم میں نہیں جائیں گے، راجح قول کے مطابق وہ جنت میں خادم بن کر رہیں گے۔ تو اس معنی کے لحاظ سے والموعودۃ فی النار منسوخ ہو چکا ہے۔ البتہ الواعدۃ فی النار یہ اعلیٰ حال ہی باقی ہے کیونکہ وہ بچہ جننے والی ہے اور جان بوجھ کر اس نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ اور دوسری تشریح یہ کی جاتی ہے کہ الواعدۃ سے مراد دایا، یعنی وہ عورت جو بچے کی ولادت کے وقت ماں
کی مدد کرتی ہے، بچے کی پیدائش کے وقت مدد کرتی ہے، ہیلپ کرتی ہے۔ آج جس کو ہم ہاسپٹل میں نرس کہہ سکتے ہیں، اور جن کی ولادت گھروں میں ہوتی ہے تو اس میں ایک عورت خاص ہوتی ہے جو اس معاملے میں جانکار ہوتی ہے، تو وہ عورت یہاں پہ مراد ہے، یعنی دایا۔ والموعودہ سے مراد وہ جس کی بچی پیدا ہو رہی ہے، یعنی ماں۔ تو چونکہ دایا بھی دفن کرنے میں ساتھ دیتی ہے، بچیوں کو زندہ دفن کرنے میں ساتھ دیتی تھی، اس وجہ سے یہاں پہ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی دایا اور بچی کی ماں دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے حدیث کا کوئی بھی حصہ منسوخ نہیں ہوگا، دونوں حصہ علی حال ہی باقی رہے گا۔ دایا تو جہنم میں اس لیے جائے گی کیونکہ اس نے بھی اللہ کے حرام کام کو جائز سمجھ کر مدد کیا، اور بچی کی ماں اس لیے جہنم میں جائے گی کیونکہ اس نے بھی اللہ کے حرام کام کو جائز سمجھا۔ تو اس مفہوم اور تشریح کے اعتبار سے حدیث کا کوئی بھی حصہ منسوخ نہیں ہے، اور پہلے مفہوم کے اعتبار سے الموعودۃ فی النار یہ منسوخ ہے۔ رواہ ابو داؤد۔